جن موضوعات پر مجھے بولنا ہے اور آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنی ہے، اس میں ایک عنوان ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ دوسرا عنوان ہے تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھنا، بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا انسانی فرائض میں شامل ہے، تو اس کے بارے میں ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ یہاں اگر دنیاوی معاملات پر غور و فکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظامی ایسا بنایا ہے کہ ہر فرد چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے۔ مخلوق کی تعریف یہ ہے کہ خالق کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے دنیا میں، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو بنایا، جب پیدا کیا، تو اس کو مخلوق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم جب اپنی ابتدائی زندگی پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے خدمت کا سلسلہ ماں اور باپ سے شروع ہوتا ہے۔ شادی کا مطلب یہ ہے کہ دو افراد ایک جگہ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ انہوں نے مخلوق کی خدمت کرنا ہے اور مخلوق کی پیدائش کا ذریعہ بننا ہے۔ شادی کے بعد ماں اور باپ کے اندر یا شوہر اور بیوی کے اندر محبت کے تقاضے کے ساتھ جو پہلا جذبہ ابھرتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بچہ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، اولاد ہو۔ کہ یہ بچہ، اولاد یا بیٹا یا بیٹی کسی بھی طرح مخلوق کے دائرے سے باہر نہیں، یعنی میاں بیوی اس بات کا وسیلہ بنتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ان کے ذریعے اس دنیا میں آئے۔ ماں 9 مہینے تک، ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک بچے کی خدمت کرتی ہے۔ پھر 9 مہینے تک ماں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اس نے بچے کی خدمت کرنی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ بڑھتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کے اعضاء بنتے ہیں، ماں کے پیٹ میں اس کا وزن بھی بڑھتا ہے، اور ابھی پیدائش عمل میں نہیں آتی کہ کائناتی سسٹم کے تحت یا خدمت خلق کے اصول کے تحت ماں کے سینے میں
بچے کی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے، اور پیدائش کے بعد ماں کے اندر ایک ایسا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں کہ اس جذبے کے تحت ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کر اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اور شب و روز اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ اگر ہم بچے کو مخلوق کا ایک فرد مان لیں جو ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ ہر بچہ اللہ کی مخلوق ہے، تو پیدائش سے پہلے ہی مخلوق کی خدمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح باپ کا بھی ایک کردار ہے، باپ بھی اس بچے کی خدمت کرتا ہے، معاشی حفاظت کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، لیکن جو باپ کی ڈیوٹی ہے باپ پوری کرتا ہے، جو ماں کی ڈیوٹی ماں پوری کرتی ہے۔ یہ بچے کی پیدائش، پیٹ میں اس کی نشو و نما اور بچے کی بلوغ تک جو بھی کام ہے اس کو ہم مخلوق کی خدمت کے علاوہ دوسرا کوئی نام نہیں دے سکتے۔ یہ خدمت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں مخلوق کا یہ تصور ہے کہ اس مخلوق کی مجھ سے وابستگی ہے، یعنی بچے کے بارے میں والدین کا کہ تصور یہ ہے کہ بچہ ہم میں سے ہی ہے یا ہم ہی ہیں، قائم مقام ہمارے بچہ ہے، لیکن اس بچے کو ہم مخلوق کے علاوہ دوسرا کوئی نام نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ یہاں ہر فرد چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، خوشی سے مجبوری سے مخلوق کی خدمت میں مصروف ہے۔ اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے، بچے کو ہم ایک یونٹ مخلوق، ایک یونٹ قرار دے رہے ہیں مخلوق۔ اسکول کا دور آتا ہے، اسکول میں اساتذہ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر اساتذہ طالبات اور طلباء کی خدمت نہ کریں تو جہاد کام ہو جائے گی، دین کا چراغ کہیں بھی روشن نہیں ہوگا۔ پھر معاشرے کی قدروں پر اگر آپ غور کریں تو وہاں بھی یہی ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی طرح اپنے بھائی کی خدمت میں مصروف ہے۔ کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، اس سے کپڑا بنا جا رہا ہے، کسی فیکٹری میں سیمنٹ بن رہا ہے، کسی فیکٹری میں لوہا بن رہا ہے، کوئی ٹیلر ماسٹر ہے، کوئی موچی ہے، کسی نے دکان کھولی ہوئی ہے۔ اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ تو کاروبار ہے، تو کاروبار تو اس لیے کہ ہمارا جو نظام ہے اس نظام میں خرد و نوش کا سامان حاصل کرنے کے لیے ہم ایک جگہ مبادلہ کرتے ہیں، لیکن اس سارے جو سسٹم ہے اس سسٹم کو آپ خدمت کے علاوہ دوسروں کو انعام نہیں دے سکتے۔ ٹیلر ماسٹر آپ کو کپڑے سیتا ہے، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ بھائی دروازے بناتا ہے، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ راج مزدور آپ کی تعمیر کھڑی کر دیتے ہیں، عمارتی کام کرتے ہیں۔ مزدور زمین کھودتا ہے، بنیادیں ڈالتا ہے، یعنی اس کو جتنا بھی آپ پھیلائیں گے اس میں آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ یہاں ہر آدمی دوسرے آدمی کی خدمت میں مصروف ہے، یعنی اس کی مجبوری ہے مخلوق کی خدمت کرنا۔ اس کے لیے سمجھیے کہ حضور قدم بابا کی زبان میں وہ فرمایا کرتے کہ بھائی یہ جو کائناتی سسٹم ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے نل ہے، نل
اب کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ ڈھابے سے ہر جگہ پانی یہاں تقسیم ہو رہا ہے، تو نل میں نل پھنسا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ ٹوٹی کو، پائپ کے اندر وہ جو دوسری چیزیں لگتی ہیں، ٹی اور کیا ان سب کو ایک الگ الگ افراد کا نام دے دے تو اب یہ کہیں گے کہ نل میں نل پھنسا ہوا ہے تو پانی جو ہے آپ کے کچن میں آ رہا ہے۔ اسی صورت سے اگر آدمی کے کام آ رہا ہے تو کائناتی نظام چل رہا ہے، اگر آدمی کے کام آنا چھوڑ دے کائناتی نظام ٹھپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو سلسلے کے جو اغراض و مقاصد ہیں اور اس میں ایک عنوان ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ تو مخلوق خدا کی خدمت تو ویسے ہی ہو رہی ہے، سبھی کر رہے ہیں، اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ مخلوق خدا کی جب ایک ماں اور باپ خدمت کرتے ہیں اپنے بچوں کی تو وہ اس لیے کہ وہ بچوں کو اپنی جان کا حصہ سمجھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، کوئی طلب نہیں، کوئی غرض وابستہ نہیں ہوتی۔ مطلب ایک ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے ذہن میں کوئی غرض وابستہ نہیں ہوتی۔ یہ جو پریکٹس ہے ماں باپ اور بچوں کی، یہی پریکٹس اگر اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ قائم ہو جائے تو اللہ کے نزدیک یہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ خدمت تو ہم کر ہی رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو۔ بھائی مخلوق کی خدمت کے بغیر تو اگر ہمارے ماں باپ ہماری خدمت نہ کرتے تو ہم ماں باپ نہ بنتے۔ ہم اپنے بچوں کی اگر خدمت نہیں کریں گے تو ہمارے بچے ماں باپ نہیں بنیں گے۔ ہمارے بچے اپنے بچوں کی خدمت نہیں کریں گے تو وہ بڑے نہیں ہوں گے، وہ والدین نہیں بنیں گے۔ نتیجے کیا ہوگا کہ سارا نظام ٹوٹ جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اس نظام میں مخلوق کی خدمت کرنا لازم ہے۔ مخلوق اور خدمت دونوں لازم و ملزم ہے۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا یہ کہنا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا وہ اس بنیاد پر ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنے کی عادت ہر شخص کو ہے، ہر شخص کے اندر پریکٹس ہے خدمت کرنا۔ وہ اب ایسے بچے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو والدین کو آپ مخلوق سے بات نہیں کر سکتے۔ بہنیں بھائیوں کی خدمت کرتی ہیں، بھائی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں، بھائی بھائی کی خدمت کرتا ہے۔ خاندان برادریاں اپنے کنبے اور برادری کی خدمت کرتے ہیں تو کنبے برادری کو آپ مخلوق کے علاوہ تو دوسرے کوئی نام نہیں دے سکتے۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا پیغام یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت اس طرح کرنی ہے کہ جس طرح ایک ماں اور باپ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تربیت یعنی خدمت کرتے ہیں۔ جب یہ طرز فکر انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت صلاح و ستائش کے بغیر، غرض کے بغیر کوئی بندہ اس طرح جب اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو دراصل وہ اس بات کا اعادہ کرتا ہے جو والدین اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں۔ اور والدین کے اندر یہ جو خدمت کا جذبہ ہے جس کو آپ مامتا کہتے ہیں یا باپ کی شفقت کہتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جذبہ خالصتاً اللہ کی طرف سے منتقل ہوا ہے۔ مثلا ایک بچی ہے
اس کی شادی ہو گئی، اور اسے کچھ پتا نہیں، ماں تو وہ پہلی دفعہ بنی نا، ماں کا تو کوئی تجربہ اسے ہے نہیں ماں بننے کا، لیکن جیسے ہی اس کی گود میں بچہ آتا ہے اس کے اندر مامتا کے پورے جذبات موجود ہوتے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے ماں بننے کی نہ کوئی ٹریننگ دی گئی ہے، نہ کوئی تربیت دی گئی ہے، نہ کوئی مامتا کے بارے میں کوئی درس و تدریس کا کوئی سلسلہ قائم ہے، نہ اس کی اماں نے یہ بتایا کہ بھائی مامتا یہ چیز ہوتی ہے، محبت یہ چیز ہوتی ہے، بچے کو اس طرح پالتے ہیں، اس طرح حفاظت کرتے ہیں، اس طرح بچے کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ تو ماں بننے کے بعد جو جذبات اس کے اندر آئے وہ کہاں سے آئے؟ اس کے نام ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، اللہ کی طرف سے آئے۔ اللہ نے ماں کے جذبات میں بچے کی خدمت اور پرورش کے لیے ایسے احساسات اور جذبات مجتمع کر دیے کہ وہ ماں 16 سال کی ہو، وہ ماں 18 سال کی ہو، وہ ماں 20 سال کی ہو، اس کے اندر بدر کے اتم مامتا موجود ہوتی ہے۔ اور یہ صورت باپ کی بھی ہے۔ باپ جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے اس کے جذبات بھی جو کچھ ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے منتقل ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی مخلوق کی خدمت کرتا بغیر کسی غرض کے، اسی طرح اللہ کی یہ صفت بغیر غرض کے مخلوق کی خدمت کرنے والی صفت والدین کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ مسئلہ اس طرح ہوا کہ خدمت کرنے کا تو ہمارے اندر جذبہ موجود ہے، پریکٹس بھی ہے۔ بات اتنی یہ اگر ہم وہ خدمت غرض کے تحت کرتے ہیں، مثلا آپ کے یہاں کوئی بھوکا آدمی آیا، آپ نے اس کو روٹی کھلا دی، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ بہت بیچارہ غریب ہے، مخلوق الحال ہے، پریشان ہے، چلو اس کو روٹی کھلا دو، ہو سکتا ہے کل کو اس کے حالات اچھے ہو جائیں، ہمیں بھی روٹی کھلا دے گا۔ یہ غرض اس میں شامل ہو، اس کو کسی بھی طرح خدمت نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر آپ اس بھوکے آدمی کو کھانا اس طرح کھلا دیں جس طرح آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، اپنی اماں کو کھلاتے ہیں، اپنے ابا کو کھلاتے ہیں، تو یہ وہ صفتیں رہی بھی آپ کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا بھی کرتے ہیں، اپنی مخلوق کے لیے وسائل بھی فراہم کرتے ہیں، اور اپنی مخلوق کی ان وسائل سے خدمت بھی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے جتنے بھی وسائل ہیں، اگر یہ نہ ہو یہ زندگی نہیں ہوگی۔ پانی نہ ہو، ہوا نہ ہو، آکسیجن نہ ہو، زمین نہ ہو، زمین نہیں ہوگی تو آپ کو کھانے میں کچھ نہیں ملے گا، بارش نہ ہو، سورج نہ ہو۔ ضروریات زندگی کی کفالت کے لیے جب بھی آپ غور کریں گے کفیل تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے ایسا سسٹم اور ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ زمین خود بخود آپ کی خدمت میں مصروف ہے، آپ کو زمین سے کہنا نہیں پڑتا بھائی تو ہماری خدمت کر۔ پانی آپ نے کچھ کیے بغیر آپ کی خدمت میں مصروف ہے، ہوا آپ کے مطالبے کے بغیر آپ کی خدمت میں مصروف ہے، سورج آپ کے کہے بغیر آپ کی خدمت میں مصروف ہے، چاند کبھی آپ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بھئی چاند نکلنا چاہیے اور اس کی چاندنی ہونی چاہیے، اور وہ سال سے چاند بھی نکل رہا ہے، سورج بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی، ہر چیز موجود ہے۔ اس لیے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مزاج، ایک طبیعت، ایک صفت یہ ہے
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جب پیدا کرتے ہیں تو مخلوق کی ضروریات کے اللہ تعالیٰ خود کفیل بھی ہے، کفالت بھی کرتے ہیں۔ پہلے کفالت کا سامان مہیا کرتے ہیں، پھر مخلوق کو پیدا کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بچہ جب یہاں پیدا ہوتا ہے تو اس سے اپنے لیے نہ ہوا بنانی پڑتی ہے، اسے اپنے لیے نہ دھوپ بنانی پڑتی ہے، کوئی چیز نہ بنانی نہیں پڑتی، ہر چیز بنی بنائی اس کے لیے پہلے سے موجود ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حفاظت کے لیے بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فری آف کاسٹ یا مفت عطا کی۔ اب ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو، ماں کے ذہن میں کبھی تصور نہیں ابھرتا کہ اس دودھ پلانے کے پیسے لیے جائیں گے۔ حالانکہ شرعی نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کے دودھ پلانے کے شوہر سے پیسے طلب کر لے تو شوہر کے اوپر یہ مجبوری ہے شوہر کو کہ وہ بچے ماں کو پیسے دے۔ اگر ماں بچے کو دودھ نہ پلائے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی آیا کا انتظام کرے اور بچے کو دودھ پلوائے۔ یہ مسئلہ یہ قانون ہے شریف، لیکن اس کے باوجود کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ صاحب میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے اس سے پیسے طلب کروں۔ یہ مفت کا جو ایک تصور ہے ماں کے ذہن میں، یہ باپ کے ذہن میں، باپ اپنے بچے کے لیے سبھی کچھ کرتا ہے۔ جو خضر بابت میں فرمایا کرتے تھے بھائی باپ تو اپنی عادت بھی خراب کر لیتا ہے بچوں کے لیے، ساری دنیا کی بےایمانیاں، مکاریاں، 400 بیجیاں چوری چکاری کر کے بس یہ جاتا ہے بچوں کے لیے یہ کر دوں، بچوں کے لیے یہ کر دوں، بچوں کے لیے یہ کر دوں، اور وہ کر بھی دیتا ہے اور مر جاتا ہے اور ساری زندگی وہاں فرشتوں کے ڈنڈے کھاتے رہتا ہے۔ اب یہ کیا، یہ ایک جذبہ ہے، لیکن کوئی باپ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے بچے کو گھر بنا دیا ہے تو بچے کے نام سے مجھے ماہانہ قسطیں ادا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی کفالت بغیر غرض کے کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، دہریے ہوں، ہندو ہوں، بت پرست ہوں، صائبین ہوں، یہود ہوں، نصارہ، کوئی بھی ہو، جب کفالت کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالق ہے بس، انہوں نے مخلوق کی کفالت کرنی ہے، اپنے اوپر یہ ذمہ داری اللہ نے آج خود ڈال دی ہے، کیونکہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اس لیے مخلوق کی کفالت میری ذمہ داری ہے۔ اور اس کا مشاہدہ اور تجربہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ ہو، انسان کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، کبوتر کا بچہ ہو، اس کی حفاظت کا نظام پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تو مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا جو سلسلہ عظیم میں ایک بنیادی فریضہ عظیمی بچوں پر یا بڑوں پر ہے وہ یہ کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا آپ کی پریکٹس میں ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اس طرح اللہ کی تمام مخلوق کی خدمت کریں۔ جب یہ ذہن آپ کے اندر آ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت رحیمی کے تحت اللہ تعالیٰ جو کفالت کرتے ہیں اپنی مخلوق کی، آپ کے اندر وہ صفات اور زیادہ متحرک ہو جائے گی۔ نہیں کہ یہ متحرک ہو جائے گی، متحرک تو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ بچے بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت، اور جب کسی بندے کے اندر اللہ کی کوئی صفات، کوئی ایک صفت منتقل ہو جاتی ہے اور اس صفت سے وہ واقف بھی ہو جاتا ہے
اسی کو عرفان کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا عارف بن جاتا ہے۔ حضور خضر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی لاکھوں کروڑوں صفات ہیں، اگر کوئی بندہ اللہ کی ایک صفت کا بھی عارف ہے تو اسے بھی عارف باللہ کے علاوہ کچھ نہیں خالص، اس لیے کہ وہ اللہ کی ایک صفت کا عارف ہے۔ اب یہ صفت رحیمی جو ہر انسان کے اندر بحیثیت ماں اور باپ کے، بحیثیت بہن بھائی کے، بحیثیت بھائی بھائی کے، بحیثیت بہن بہن کے، بحیثیت والدین کے جو موجود ہے، جس کی وہ پریکٹس کر رہا ہے، اس کو اگر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وابستہ کر لے اس صفت کو، تو اس کے اوپر اللہ کی صفت رحیمی کا انکشاف ہو جاتا ہے اور ایسا بندہ اللہ کا عارف بن جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں عارف بننا کتنی آسان بات ہے، اللہ کا عارف بننا کتنا آسان ہے۔ جب ماں اور باپ کی صفت آپ کے اندر کام کر رہی ہے، اسی صفت کو اللہ کی تمام مخلوق میں تقسیم کر دیں۔ جیسے اپنے بچوں کو آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، غریبوں کا خیال کریں، ان سے محبت کریں، ان کی ضروریات کی جس حد تک آپ حفاظت کر سکتے ہیں، ان کی ضروریات جس حد تک آپ پوری کر سکتے ہیں وہ پوری کریں۔ تو آپ نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا، کوئی الگ سے آپ کو پریکٹس بھی نہیں کرنی پڑی۔ تو حضور خضر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت رحیمی اس کے اندر منتقل ہے۔ دوسرا جو آپ کا چیپٹر یہ عنوان ہے وہ یہ ہے تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھنا، بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور حتی المقدور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں جی بڑی ہوئی تو نئی بات ہو گئی ہے، اللہ کی تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھ، نوع انسانی کو آپ برادری سمجھے نہ سمجھے، آپ کی برادری تو ہے۔ آدم و حوا کے رشتے سے پوری نوع انسانی آپ کی برادری تو ہے۔ آپ دنیا کے کسی خطے پر چلے جائیں، آپ کو آدم کی حیثیت سے لوگ پہچانیں گے۔ ایک آدم ایک حوا اور ساری انہیں کی اولادیں ہیں، اس سے ہم کسی بھی طرح انکار نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے ماں باپ ہی ایک ہیں تو ہم امتیاز کیسے کر سکتے ہیں؟ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اب یہ کہ بھائی الگ الگ برادریاں بن گئی، قومیں بن گئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمین کے مختلف خطوں پر مختلف تہذیبیں ہیں، زمین کے مختلف خطوں پر مختلف موسم ہے، زمین کے مختلف خطوں پر مختلف روایات ٹریڈیشن ہیں۔ روایات کچھ بھی ہو، کھانا آپ کسی بھی طرح کھائیں، میز پر بیٹھ کر کھائیں، زمین پر بیٹھ کے کھائیں، ہاتھ میں نوالے بنا کے ایسے منہ میں ڈال کے کھائیں، لقمے سے کھائیں، آپ کسی کی بھی قسم کے کپڑے پہنے، پتلون پہنے، شرٹ پہنے، شلوار قمیص پہنے، لمبا سا گاؤن پہن لیں، آپ آدم و حوا کے رشتے سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آدم و حوا کے جو نقوش اللہ تعالیٰ نے ازل میں متعین کر دیے،
جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک انسان برادری آدم و حوا کے نقوش سے الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ چپٹی ہو، کسی کی آنکھ گول ہو، کسی کی آنکھ بڑی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ہے اس کی آنکھ گردن میں لگی ہوئی ہے، دوسرے انسان کی آنکھ پیشانی میں لگی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک آدمی ہے اس کے چار ہاتھ ہیں، ایک آدمی ایک ٹانگ پر ہی چل رہا ہے، یا کسی آدمی کا دماغ سر کے بجائے پیروں میں لگا ہوا، پیر سر کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں۔ دنیا کے کسی خطے پر آپ چلے جائیں، جب آدم و حوا کے رشتے سے کوئی فرق زیر بحث آئے گا تو وہ آدمی ہی کی طرح کا ہوگا، اس کے دو ہاتھ ہوں گے، دو پیر ہوں گے، اس کے دو کان ہوں گے، دو آنکھ ہوں گے۔ اب دیکھیے، دو کان، دو آنکھ گائے کے بھی ہیں، ناک کے دو نتنے بکری کے بھی ہیں، آدمی کے دو پیر ہیں، دو ہاتھ ہیں، گائے کے بھی ہیں، دو اس کے ہاتھ، دو آگے ہاتھ ہوتے ہیں، دو پیچھے ہوتے ہیں، ساکھ بدل گئی، آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، یعنی ایک آدمی کو اگر لٹا دیا جائے تو گائے کی ساکھ اور انسان کی ساکھ تقریباً برابر ہو جائے گی۔ اگر آپ پیدا ہوتے بچے کھڑا ہونا نہ سکھائیں اور اس کو زمین پر چلائیں ہاتھ پیروں سے، جب وہ ہو جائے جوان تو کیا بکری کی طرح نہیں ہوگا؟ باوجود کہ ساکھ دونوں میں ہاتھ پیر ناک آنکھ کان یکساں ہیں، لیکن جب آدم ذات کہا جائے گا تو 6 ارب کی آبادی اس وقت دنیا میں کہتے ہیں 6 ارب کی آبادی ہے، وہ 6 ارب کی آبادی کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ یہ کوئی اور مخلوق۔ اب چین میں آپ چلے جائیں وہ کہیں گے ان کا رنگ پیلا ہوتا ہے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی گول گول ہوتی ہیں، لیکن جو نقش و نگار اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کے لیے متعین کر دی تو کسی بھی سرزمین کی کسی بھی مخلوق کے نقوش ہوئی آدم والے ہوں۔ اس بنیاد پر ہم کسی بھی طرح اپنے آپ کو آدم و حوا سے الگ نہیں کر سکتے۔ جب الگ نہیں کر سکتے تو آدم و حوا کی جتنی بھی اولاد ہے ہماری برادری میں ہی تو پھر کیا ہوا؟ پھر شعور کی بات آتی ہے۔ آدم و حوا ایک ایسے شعور کا نام ہے کہ جس میں دوسری مخلوقات کی نسبت ارتقا زیادہ ہے۔ ارتقا سب میں ہوتا ہے، مثلا ایک بکری کا بچہ چھوٹا تھا اور ایک بکری بڑی، تو اس میں شعور ارتقا میں دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بکری زیادہ سمجھدار ہوتی ہے بکری کے بچے سے، لیکن ارتقا نہیں ہے، ایک جگہ ٹھہراؤ ہے شعور۔ آدم و حوا کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت رکھی وہ یہ ہے کہ آدم و حوا کے شعور میں برابر ارتقا ہوتا رہتا ہے، اور وہ ارتقا ہی ہے جو آج آپ کے سامنے۔ مثلا جب آدم و حوا تھے لباس کا انہیں پتہ نہیں تھا، آہستہ آہستہ شعور میں ارتقا ہوتا رہا اور پتھر کا زمانہ آیا اور پھر آگ دریافت ہو گئی، پھر کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا۔ لاکھوں سال میں جو انسان کا شعور ڈیولپ ہوا وہ آج کے ہمارے
ہمارے سامنے بجلی کی دریافت ہو گئی، سائنسی ایجادات ہو گئی، ہوائی جہاز بن گئے، یہ ہو گیا وہ، لیکن جب ہم دوسری مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو آدم کے زمانے میں بکری تھی، آدم کے زمانے میں بھی گھوڑا تھا، آدم کے زمانے میں درخت بھی تھے، آدم کے زمانے میں پرندے بھی تھے، لیکن یہ لاکھوں سال کی تاریخ میں کسی دوسری مخلوق میں وہ ارتقا نہیں ہوا جو آدم و حوا کی اولاد میں ہوا۔ اب یہ آدم و حوا کی اولاد میں شعوری ارتقا بھی ایک آدم و حوا کی ایک مخصوص چیز ہوئی، اور اس مخصوص چیز کی بنیاد پر ہم آدم و حوا کی اولاد کو ایک برادری کے علاوہ دوسرا نام دے سکتے۔ بھیا تو یہ ہوتا کہ بھئی انسان نے بھی ارتقا کیا، کبوتروں نے بھی ارتقا کیا، بھئی انسان نے بھی آگ کا استعمال سیکھ لیا، ہاتھی نے بھی آگ کا استعمال سیکھ لیا، آدم نے پتھروں کے زمانے میں پتھروں کے گھر بنائے، پتھر کے ہتھیار بنائے، پتھر کے برتن بنائے، تو دوسری مخلوق نے مٹی کے برتن بنا لیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی ایک دنیا پر جو آدم و حوا سے منسلک مخلوق ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارتقا رکھا ہے۔ ارتقا ایک کسی مخلوق میں ارتقا ہونا، یہ اس کی شناخت بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے، اس کی انفرادیت بھی ہے، اس کے امتیاز بھی ہے، اس کا شرف بھی ہے۔ تو جب ایک مخلوق میں یہ چیزیں تمام موجود ہیں تو اس ایک مخلوق کو ہم کن بھائی برادری کے علاوہ دوسرا کوئی نام نہیں دے سکتے۔ اب یہ کہ تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھنا وہ تو ہے ہی، آپ سمجھے نہ سمجھیں، اس کا کیا مطلب ہوا کہ تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھنا؟ تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھنے کا مطلب یہ کہ انفرادی طور پر جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں تمام نوع انسانی کے لیے پسند کرتے ہیں، تمام اپنی قوم کے لیے پسند کرنا، اپنے ملک کے لیے پسند کرنا، تمام مثلاً ایک انسان ہے وہ یہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مجھے سکون حاصل ہو۔ دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا صاحب مجھے سکون نہیں چاہیے، مجھے تو الجھنیں اور پریشانیاں چاہیے، ایک بھی نہیں ملے گا۔ 6 ارب میں اگر کوئی کہے گا تو وہ پھر آپ اس کے گئے تو پاگل آدمی ہے، اس کا دماغ ہی صحیح نہیں۔ تو ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، لیکن صورتحال یہ کہ وہ ایک آدمی اپنے لیے تو سکون چاہتا ہے لیکن دوسروں کے لیے وہ فساد برپا کرتا ہے۔ تو جب وہ دوسروں کے لیے فساد برپا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی سکت سے واقف اپنے ساتھ وہ ناانصافی کر رہا ہے اور اپنے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے۔ تمام نوع انسانوں کو اپنی برادری سمجھنے کا مطلب یہ کہ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے چاہیں، جو چیزیں آپ اپنے لیے اچھی نہیں سمجھتے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی اچھی نہ سمجھیں۔ تفریق مذہب و ملت ہر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ہر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ اب اس میں صورت یہ ایک مسلمان ہے، جب مذہبی معاملہ ادا کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو بہت ہی اللہ کی وہ خاص مخلوق ہے،
یہ ہندو ہے، یہ تو اللہ کی بڑی غیر خاص مخلوق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہندو اللہ کی غیر خاص مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اور ہندوؤں پر اپنی نعمتیں مساوی کیوں تقسیم کی؟ کوئی آدمی سب سے بڑا جو برا مذہب ہے، برا یا جس کو مذہب کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، دہریہ ہونا۔ ایسی بات ہے جیسے کوئی بچہ اپنے والدین سے بھی انکار کر دے، اپنے بھائی سے بھی انکار کر دے، اپنے اس سے بھی انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ تو اس میں بھی اسی طرح جاری ہو ساری۔ آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ جب بارش برستی ہے وہ چٹیل پہاڑیوں پر بھی برستی ہے کہ جہاں اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی گھاس کا تنکا نکل آئے گا، وہاں بھی بارش برستی ہے۔ بارش ایسی زمین پر بھی برستی ہے کہ جہاں بارش کے ذرا سے چھینٹے سے زمین پر رونق آ جاتی ہے، اور بارش ایسی جگہ بھی برستی ہے جہاں کیچڑ میں بھی کہ علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں، کیچڑ صاف ہو، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، بارش وہاں بھی برستی ہے۔ کبھی بارش ہی نہیں دیکھتی کہ میں اگر کیچڑ میں برسوں گی تو میرا تو پانی خراب ہو جائے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کہ جب دھوپ نکلے گی تو ہر جگہ پڑے گی، غلاظ اور زندگی کی ڈھیر ہے وہاں بھی دھوپ پڑے گی، صاف ستھرا کسی گھر کا صحن ہے وہاں بھی دھوپ پڑے گی، کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، نیکوکار ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، یہ سب ہے، دھوپ ہر جگہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام، خالق کا جو نظام چل رہا ہے، اس میں مذہبی بنیاد پر وسائل کی تقسیم نہیں ہوتی، وہ تقسیم ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے مذہبی بنیاد پر وسائل کو تقسیم نہیں کیا تو صفت رحیمی یہ ہے کہ جس بندے کے اندر صفت رحیمی متحرک ہے وہ اللہ کی صفت کے تحت ہر مذہب کے آدمی کو مخلوق کی حیثیت سے ایسی مخلوق سمجھتا ہے جیسے وہ خود مخلوق۔ اب یہ بات بالکل الگ ہے کہ مذہب کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیونکہ وہ اس میں ہمارے اس میں چپٹے میں اس کی تشریح بیان کرنا نہیں ہے۔ ہر شخص کے ساتھ خود اخلاقی سے پیش آنا، اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی پر جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہی نہیں ہوتا۔ اردو قلندر بابا فرمایا کرتے تھے بھائی اللہ نے کہ یہاں تو اتنی معافی ہے، اتنی معافی ہے کہ آدمی حیران و پریشان ہوتا ہے کہ آخر اتنا بڑا اللہ ہے کتنا معاف کرے گا، تو معافی کرتا رہے۔ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو دوزخ جنت کا مسئلہ ہے یہ بھی بڑا عجیب ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دوزخ میں ڈال دیں گے۔ ہمیں اگر صاحب یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ عذاب کی آیتیں ہیں، آگ کر جلانے کا قصہ ہے، دوزخ کا قصہ ہے، تو میں آپ نے ایک اور نہیں کیا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے وہاں لازماً اپنی صفت رحیمی کا اور عفو درگزر کا بھی تذکرہ ہے۔ ہم نے جیسا بھی حشر و نشر میں جو نقشہ کھینچا جاتا ہے، ایسے لوگ ہوں گے رو رہے ہوں گے اور زبانیں باہر آ جائیں گی اور گرمی ہوگی،
सूरज सवा नेज़े पर होगा और ये होगा, पूरा ये जो भी कुछ होगा ये बात की बात है। लेकिन अल्लाह ताला किसी को दोज़ख में नहीं डालेंगे। फिर ये हमारी दोज़ख कैसे भरेगी, जन्नत कैसे भरेगी? उन्होंने फरमाया कि यौम हशर में लोग जमा होंगे, हर शख्स परेशान होगा, अपनी जो गलतियां हैं, अपने जो गुनाह हैं वो सामने होंगे। और आजकल तो ये समझना बहुत कि मैंने किसी आदमी का हक मारा है, उसकी ये सजा है। उसे तो ये पता है कि अगर मैंने ग़ीबत की तो ग़ीबत का मतलब ये है कि मैं उस आदमी का खून पीता हूँ। वहां तो ये देख रहा है कि वो ग़ीबत किसी की, उस आदमी का खून बह रहा है, उनको जबरदस्ती उसके मुंह में खून जा रहा है, वो पीना नहीं चाह रहा है, वो पीन लेगा। तो अल्लाह ताला जब बहस अदालत के तशरीफ फरमा होंगे और लोग अपनी अपनी बिद्दा सुनाएंगे, रोएंगे, माफिया मांगेंगे, पैगंबर भी होंगे, औलिया अल्लाह भी होंगे, सभी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। तो हुजूर कलंदर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बकौल अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि हमने क्या तुम्हारे पास अपने बंदे नहीं भेजे थे जिन्होंने तुमको ये समझाया था कि यौम हशर भी होगा, हिसाब किताब भी होगा, और जो कुछ तुम करोगे उसको भुगतना होगा, जो तुम बोगे उसे काटना होगा। अब तुम शोर मचा रहे हो रहे हो, चलो यहां, निकलो यहां। जो कहना बाबा हो जाओ फरमा देंगे, बड़े ताले फरमाते चलो यहां से, निकलो यहां, तो गिरोह बन जाएंगे। अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे दोज़ख में जाओ, अल्लाह ताला ये भी नहीं कहेंगे जन्नत में जाओ, बस यहां से चलो, जाओ यहां से, हटो मेरे साथ। गिरोह बन जाएंगे। जिन लोगों की वीडियो फिल्म सजा की होगी वो ऑटोमेटिक लाइनों में खड़े होकर दोज़ख, और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने यहाँ हिदायत बख्शी, उन्होंने जद्दोजहद की कोशिश की, अगर गुनाहगार हो भी गए तो अल्लाह ताला से माफी मांगी, वो ऑटोमेटिक में है, वो जन्नत में चले जाएंगे। इसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि हर आदमी अपनी जन्नत, अपनी दोज़ख अपने साथ में देता है। लेकिन आदमी की जन्नत और दोज़ख बाहर नहीं है, पहले अंदर है, फिर बाहर है। अगर वीडियो फिल्म में दोज़ख के नकूश बन गए, आदमी जिंदगी, ये जितनी परेशानियां हैं, जितनी ज़मीर की मलामत है, जितना आदम तहफ़्फ़ुज़ है, जितनी बेसुकूनी है, जितनी परेशानियां हैं, यह सब दोज़ख है। यहां जो आदमी परेशान है वो दोज़ख में चल रहा है, और जो आदमी यहां पुरसुकून है, खुश है, वो इस दुनिया में भी जन्नत में है। ये दुनिया एक आलम असबाब है, आलम प्रैक्टिस है। यहां कोई आदमी अगर मजहब की बुनियाद पर या मजहब के खिलाफ चल के उसने अपने इर्द गिर्द लकड़ियां जमा कर ली है, आग जमा कर ली है, तो जाहिर है उसने तो लकड़ियां वो आग खुद ही जमा की है, उस आग से उसे कौन बचाएगा? अगर उस आदमी ने इस दुनिया में सुकून तलाश कर लिया है, अगर उस आदमी ने इस दुनिया में खुशी का राज पा लिया है। मैंने उस वक्त में बाबा से पूछा था कि साहब जी अल्लाह ताला ने सभी कुछ दे रखा है, औलाद भी है, शौहर भी है, बीवी भी है, माँ बाप भी है, खाने पीने को पैसे भी है, घर छुपाने को छत भी है, ये लोग खुश भी नहीं होते। तो फरमाया खाली साहब खुशी से वाकई नहीं। लोगों ने
اس چیز کو خوشی قرار دے دیا ہے جو پھر واقع دوزخ کے علاوہ کچھ نہیں. اب اگر آپ زہر کا نام تریاک رکھ لیں تو زہر تریاک کو نہیں بن جائے گا. ایسے تریاک کا نام آپ زہر رکھ لیں تو تریاک زہر نہیں بن جائے گا. پانی کو آپ کہہ دیجیے یہ تو پیٹرول کی طرح ہے، زیادہ پیٹرول ہے، کبھی نہیں پیٹرول. پیٹرول پانی کی طرح ایک سیاح چیز آپ کہہ دیجیے یہ تو پانی ہے، آپ ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے. تو لوگ اس لیے ناخوش ہوتے ہیں کہ وہ خوشی سے واقف ہیں. تو یہ بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا. خوش اخلاقی سے آپ پیش کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ جب خود خوش ہوں گے. جب آپ کو خوشی کا پتہ ہی نہیں ہے تو کسی کے ساتھ آپ کیا خوش اخلاقی سے پیش آئیں؟ سلسلہ آنے عظیمیہ کا اپنے تمام اراکین کے لیے جو پیغام ہے، پیغام نہیں پل عائد کر دیا ہے کہ سلسلے کے ہر آدمی کو خوش رہنا ہے. اور خوش رہنے کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے، اس کو بھرپور استعمال کرنا ہے. اور جو چیزیں حاصل نہیں ہوئی ان کے لیے بھرپور جدوجہد کرنی ہے، شکوہ نہیں کرنا. جو چیزیں اور سے سنیں، جو چیزیں حاصل ہیں انہیں بھرپور استعمال کرنا ہے. اگر آپ بھرپور استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی. آپ کے پاس بہترین گھڑی ہے، بہت قیمتی گھڑی ہے، بہت صحیح قیمت آتی ہے، خوبصورت بھی ہے، آنکھوں کی اچھی بھی لگتی ہے. آپ نے اٹھا کے اس کو الماری میں بند کر دیا. وہ گھڑی آپ کو کیا خوشی دے گی؟ لیکن وہی گھڑی جب آپ ہاتھ میں باندھیں گے جتنی وہ خوبصورت ہے، جتنی بار آپ اسے دیکھیں گے گھڑی کی خوبصورتی آپ کے اندر منتقل ہو کے آپ کو خوبصورت بنا دے گی. جتنی ایکوریٹ ٹائم ہے اس کا، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو جتنی ٹائم کی اس میں صلاحیت ہے صحیح بتانے کی، آٹومیٹک آپ کا ذہن صحیح سمت میں کام کرے. ایک گھڑی ہے، کبھی وہ 15 منٹ آگے ہو جاتی، کبھی 15 منٹ پیچھے ہو جاتی، کبھی بند ہو جاتی، کبھی چل پڑتی ہے. اس طرح سے اس گھڑی کے باندھنے سے آپ یہ بتائیے آپ کو ذہنی کوفت ہوگی یا خوشی ہوگی؟ جی؟ اور یہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے، اس کے باندھنے سے آپ کو سکون ملے گا. تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ جب تک قدرت کی دی ہوئی نعمت کو استعمال نہیں کیا جائے گا آپ اس سے خوش نہیں ہو سکتے. خوشی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے دی ہوئی نعمت کو آپ استعمال کریں. حضور قندر بابا آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ شکر کرے. ترجمہ تو یہ ہوا اس کا. اب حضرت لقمان تسبیح لے کے بیٹھ جائیں ہزار دانے کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، 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 اور اس حکمت کو استعمال نہ کریں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ جو آپ کی طب ہے، میڈیکل طب ہے، جو بھی طب ہے، اگر حضرت لقمان علیہ السلام اس حکمت کو لے کے بیٹھ جاتے اور تسبیح لے کے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اس حکمت پہ ریسرچ نہ کرتے، جڑی بوٹیوں سے باتیں نہ کرتے، ان کی خاصیتیں معلوم نہ کرتے، نسخے نہ بناتے، لوگوں پہ تجربے نہ کرتے، بیماریوں کا علاج نہ کرتے، بیماریوں کی علامات متعین کر کے اس کی کوئی تشخیص نہ کرتے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کا شکر ہو جاتا؟ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرنا. شادی ہو گئی, اب شوہر بیوی کو استعمال کرتا ہے, بیوی شوہر کو استعمال کرتا ہے. اب بیوی وہاں پڑی ہوئی ہے, شوہر وہاں پڑا ہوا ہے, ایک دوسرے کی صورت سے بیزار ہے. کیا یہ جو نعمت ہے شادی کی, اس کا شکر ہو گیا؟ آپ کو لگا میں اولاد آتا ہے, آپ اولاد کو بھی پیار ہی نہیں کرتے, اس کو کبھی سینے پہ نہیں لے جاتے, اس کی باتوں سے کبھی خوشی نہیں ہونے لگا. یہ تو ساری بچے کرتے ہیں, کیا خاص بات ہو گئی؟ انہیں جی اسے ابا کہا کرے, سارے کہتے ہیں ابا نے, کیا بات ہو گئی؟ تو کیا اولاد کی نعمت جو آپ کو حاصل ہوئی, آپ نے اس کا شکر ادا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا مطلب ہی ہے حضور خنبر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بھرپور طریقے پر خوش ہو کر استعمال کریں. اگر آپ نے خوش ہو کر اس کو استعمال نہیں کیا تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے. اب آپ کے اندر اگر خوش ہونے کا ملکہ ہے, آپ کے اندر خوش ہونے کی صلاحیت ہے, آپ نے اپنے مزاج میں خوشی کو داخل کر لیا ہے, بھائی جبھی تو آپ دوسرے لوگوں سے مل کے خوش ہوں گے. آپ اندر سے رو رہے ہیں, منہ آپ بسور رہے ہیں, صورت شکل خراب ہے آپ کی, کوئی آدمی آتا ہے السلام علیکم, ہاں جی وعلیکم السلام, آگے بیٹھ گئے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ, وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, غریب ہو, امیر ہو, اس کے میلے کپڑے ہوں, صاف کپڑے ہوں, خوشبودار ہو, بدبودار ہو, اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا. اور خوش اخلاقی سے پیش آپ جب آئیں گے جب آپ کے اندر خوشی موجود ہو. اب تیسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حتی المقدور ان کے ساتھ ہمدردی کر لو. اب ایک آدمی اپنے ساتھ ہی ہمدردی نہیں کر رہا ہے. مثلا ایک آدمی گندا غلیظ رہتا ہے, نہاتا نہیں, بدبو اٹھ رہی ہے اس کے اندر. اب ایک آدمی بیچارہ آ گیا ٹوٹا پھوٹا, اس کے پاس کپڑے نہیں, اس نے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے اس نے اس لیے کپڑے نہیں بدلے ہوئے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے پاس بس جوڑے ہیں کپڑوں کے, لیکن آپ اپنے ذات میں اتنے گم ہوئے ہوئے یا اتنے گمراہ ہوئے ہوئے کہ آپ کو نہ نہانے کا ہوش ہے نہ کپڑوں کا ہوش ہے, تو آپ اس بندے کو ملا دلا کے کیسے کپڑے بنا دیں گے؟ آپ خود نہائیں گے, خود اچھی خوشبو استعمال کریں گے, آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ نہ نہانے سے جسم میں سے کیسی بدبو آتی ہے, بھائی جبھی تو اسے آپ ملا دلا کے کپڑے بنائیں گے. تو حتی المقدور مدد کس وقت کریں گے, حتی المقدور ہمدردی کب کریں گے؟ جب آپ خود اپنے ہمدرد ہوں گے. اگر آپ کو اپنی ذات سے ہمدردی نہیں ہے تو دوسری کے ساتھ ہمدردی کیا کریں گے؟ اب اسی زمین میں ایک بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اپنی ذات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اپنی ذات کے علاوہ دوسری چیز پر نظر نہ ڈالنا, یہ اپنی ذات میں گم رہنا, یہ انا کے خول میں بند ہونے کی علامت ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ سمجھ رہا ہے, بڑا سمجھ رہا ہے, اس کے اندر کبر ہے, اس کے اندر تکبر ہے, کوئی فخر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی درجہ ناپسندیدہ بات ہے. بلا مذہب و ملت, بلا